بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نمبر 8۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ طفیل مکے آ رہے ہیں۔ مکہ کے مشرک یہ خبر سن کے پریشان ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دین کی تبلیغ شروع کر دی تھی۔ طفیل بن عمر اپنے قبیلے دوس کے رئیس تھے۔ دوس عرب کا ایک طاقتور قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ یمن کے ایک کونے میں پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت دلیر اور دولت مند تھے۔ اپنی آبادی کے گرد انہوں نے ایک حفاظتی بند بھی تعمیر کر رکھا تھا۔ اس طرح ارد گرد کے علاقوں میں ان کی خوب دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ طفیل بن عمر الدوسی ایک شاعر بھی تھے، حیثیت والے شخص بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں سوجھ بوجھ بھی بہت تھی۔ دوسرے بڑے لوگ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے قبیلہ دوس میں ان کی بہت عزت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے مشرک ان کی آمد کی خبر سن کے پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر نہ لے لے۔ اگر وہ کہیں مسلمان ہو گئے تو ان کی وجہ سے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے۔ یہ تھی مکہ کے مشرکین کی پریشانی کی وجہ۔ چنانچہ وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، اس مسئلے پر غور کرنے لگے۔ آخر طے کیا کہ طفیل بن عمر کا پرجوش انداز میں استقبال کیا جائے، ان کی خاطر تواضع کی جائے، اس میں کوئی کسر نہ رکھی جائے، ساتھ ہی انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب بھڑکایا جائے، اتنا ورغلا دیا جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر کان نہ دھریں۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ جو ہی طفیل مکے پہنچے تو مشرکین نے ان کا زوردار استقبال کیا، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے خوب کان بھرے۔ خود بعد میں طفیل بن عمر نے بتایا کہ قریش کے آدمی جو بھی مجھے ملتے وہ یہی کہتے کہ تم ہمارے مہمان ہو، یہاں کے مقامی حالات سے نا واقف ہو۔ ہم خیر خواہی کے لیے بتائے دیتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص محمد بن عبداللہ نے کچھ مدت سے ہمیں چکر میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے ہمیں بے چینی اور الجھنیں پیدا کر دی ہیں، ہمارے سب کام گڑبڑ کر دیے ہیں۔ ان کی باتیں جادو کا اثر رکھتی ہیں، وہ اپنی زبان کی طاقت سے کام لے کر میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم اس کی چال میں نہ آ جاؤ۔ ہمارا دوستانہ مشورہ یہ ہے کہ اس سے کوئی بات نہ کرو اور نہ اس کی بات سنو۔ فرماتے ہیں کہ ان باتوں نے مجھے کچھ اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، تاکہ اگر اتفاقاً کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے۔ اللہ کی قدرت کے کھیل انوکھے ہیں۔ دوسرے دن طفیل بن عمر صبح سویرے حرم کعبہ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت یا تو کانوں میں روئی رکھنا بھول گئے تھے یا روئی نکل گئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات تلاوت کر رہے تھے وہ ان کے کانوں میں پڑیں۔ اللہ کا کلام تھا، نبی کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ طفیل بن عمر سوجھ بوجھ والے تو تھے، اثر لیے بغیر رہ نہ سکے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے دل و دماغ میں ٹھنڈک دوڑ گئی ہو۔ انہوں نے دل میں کہا، او طفیل، تو کتنا ناسمجھ ہے، قریش کے چکر میں آ گیا۔ کیا تجھ میں عقل نہیں؟ اللہ نے تجھ کو شعر و شاعری کی صلاحیت دی ہے، تو خود دوسروں کے کلام کی خوبی اور عیب کو پرکھ سکتا ہے۔ پھر کیا مشکل اور الجھن ہے؟ تو خود فیصلہ نہ کر سکا؟ ان سے مل کر معلوم تو کر کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر ان کی بات قبول کرنے کے قابل ہے تو مان لے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، حرم سے نکل کر چل پڑے تو طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب آپ رہائش گاہ پر پہنچے تو طفیل اچانک سامنے آگے اور بولے، اے صاحب، آپ کی قوم نے مجھے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کہیں۔ ان کی باتوں کا اثر اتنا ہوا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں۔
لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اللہ نے مجھے آپ کی آواز سنوا دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے وہ مجھے بہت اچھا معلوم ہوا۔ میں چاہتا ہوں آپ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا۔ یہ شیریں کلام سن کر طفیل بن عمر پر وجد طاری ہو گیا۔ شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا نہ تھا، پہلے کبھی ایسا سنا نہ تھا۔ بے اختیار پکار ہوئی اٹھے، اللہ کی قسم میں نے آج تک نہ اس سے بہتر کلام سنا، نہ آپ کی باتوں سے بڑھ کر کوئی پرحکمت بات سنی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی دعوت مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ اس طرح طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ قریش کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تو تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل بن عمر نے عرض کیا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے کوئی نشانی عطا فرمائیے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لے کر وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، ساری وادی اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، راستہ دو پہاڑوں کے درمیان سے ہو کر جاتا تھا۔ زبردست اندھیرے میں نیچے جانا بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جو ہی حضرت طفیل نے نیچے کی طرف رخ کیا تو ان کا چہرہ یکدم روشن ہو گیا۔ اس میں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ارد گرد کی فضا کو روشن کر دیا۔ طفیل اس وقت اپنے قبیلے کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ معلوم نہیں اس وقت حضرت طفیل کے دل میں کیا خیال آیا۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اے اللہ، اپنی نشانی میرے چہرے کی بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دیجیے۔ ابھی یہ الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی ان کے کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑ کر کوڑا مشعل کا کام دے رہا تھا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کی وجہ سے وہ ذن نور یعنی نور والے مشہور ہوئے۔ گھر پہنچے، سب سے پہلے باپ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام نہ لائے۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی، لیکن صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ آخر یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے کی دعا کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ پھر قبیلے کی طرف لوٹے، انہیں تبلیغ کی، آخر ان کے قبیلے کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری کو مدینہ گئے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فتح مکہ کے بعد طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، وہاں ایک بت خانہ ہے، وہ اس میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بتوں کو گرا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کو برباد کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے کچھ مسلمانوں کے ساتھ گئے اور بت خانے کو تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ غزوہ طائف کے موقع پر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بت خانہ گرانے کی خبر سنائی، آپ بہت خوش ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو بہت قبیلے مرتد ہو گئے۔
اسلام سے پھر گئے۔ ان کے خلاف جہاد میں حضرت طفیل بن عمر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کے خلاف مہم بھیجی تو وہ اس میں بڑے جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ جنگ یمامہ میں بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے آخرکار شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔